إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگ و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اور ذوالحجہ کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں ایک اہم عبادت اور ایک اہم فریضہ قربانی کو انجام دیا جاتا ہے، اور حجاج کرام بھی مکہ کے اندر مینا میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ یا ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں، اور ان سب دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ اس قربانی کے پیچھے کی تاریخ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے، قربان کر دے، اور اس سچے خواب کو انہوں نے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی پوری طرح اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اور امت محمدیہ کے اندر اسے جاری فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے امت مسلمہ عالم اسلام میں ہر سال قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آئیے اس مناسبت سے آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے ان حصوں کو جان لیں جن پر قرآن و حدیث کے اندر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حسین تذکرہ آج کے خطبے میں آپ کے درمیان ہونے جا رہی ہے، ان کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ در حقیقت یہ بطور تحفہ اور ہدیہ حضرت سارہ کو ملا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ سفر کرتے کرتے ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ توریہ کیا، یعنی حقیقت کے برخلاف بات کہی، جس کو جھوٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرتبہ جھوٹ بولا یا توریہ کیا خالص اللہ کے لیے۔ ایک موقع وہ تھا کہ قوم کے لوگ عید کے دن میلہ ٹھیلا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرکت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اور جب قوم کے لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں ایک پلان تھا، انہیں اسے انجام دیا۔ سب لوگ گھروں سے نکل کر، آبادی سے نکل کر میدان میں چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا کر کے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو ایک وہ موقع تھا، اللہ کے لیے جھوٹ بولا۔ اب یہ جھوٹ بھی ہے کہ نہیں، علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ اس کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ اور اس کے بعد جب قوم کے لوگ پلٹ کر کے آئے اور اپنے عبادت خانے میں گئے، بتوں کا بڑا برا حال دیکھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ آپسی میں لوگ کہنے لگے کہ وہ ابراہیم ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بتوں کے سلسلے میں ہماری عقیدہ کے برخلاف باتیں وہی کہتے ہیں۔ یہ ہوا کہ ان کو سامنے لے آؤ سب کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کیے گئے۔ پھر پوچھا گیا کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اس کو بھی اللہ کے لیے جھوٹ یا توریہ کہا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تیسرا موقع کب تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ سفر کرتے کرتے ایک بادشاہ جو ظالم تھا اس کے پاس سے گزرے۔ بادشاہ کے لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس نے بلا بھیجا سارہ کو۔ وہ بادشاہ کا حکم تھا، حاضر ہونا مجبوری تھی۔ تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی اس نے کہ یہ تمہارے ساتھ جو خاتون ہے یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے کہا، جبکہ بیوی تھی لیکن کہا اختی، یہ میری بہن ہے۔ اور اس کے بعد پھر سارہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اس بادشاہ نے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بہن، لہٰذا اگر تم سے پوچھے تو تم بھی یہی کہنا، مجھے جھٹلانا نہیں، کہنا کہ ہاں میں نے صحیح کہا ہے۔ بادشاہ نے بلا بھیجا، حضرت سارہ تشریف لے گئی۔ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، چھونا چاہا، پکڑنا چاہا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب میں وہ گرفتار ہو گیا، وہ زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد پھر وہ رونے گانے لگا، سارہ سے کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے نجات دے دے، اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ سارہ نے دعا کری اللہ سے، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہوئی۔ پھر اس نے کوشش کی، بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العالمین نے اس بار اور زیادہ اسے زمین میں دھسا دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے،
بہرحال اب کہنے لگا کہ دعا کرو اللہ سے، اب نہیں کریں گے۔ سارا نے دعا کی، اللہ نے اسے نجات دے دی۔ تو اس بادشاہ نے ہاجرہ کو بطور ہدیہ تحفہ حضرت سارہ کو عنایت کیا کہ یہ تمہاری خدمت کرتی رہے گی۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر کے بادشاہ کے دربار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں۔ ہم لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ رونے گانے لگتے ہیں، جزا فضا کرنے لگتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا ہے، الٹی پلٹی حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی آپ پریشان ہوتے نماز کا رخ کر لیتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مصیبت آئی، اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نماز میں مشغول، سارا پلٹ کے آتی ہے تو دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس نماز کو آپ صرف ایک اپنے اوپر فریضہ نہ سمجھیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، بلکہ یہ بہت عظیم ہتھیار ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ کسی بھی مصیبت کی گھڑی میں آپ کو اگر اپنی مصیبت کو ختم کرنا، اس کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو ہم لوگ مصیبت میں کبھی دماغ میں آتا ہے کہ چلو جلدی نماز پڑھنے لگے، پریشانی میں ہم لوگ کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ نماز میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغڈور ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ادھر دماغ نہیں جاتا ہے۔ اپنی چھوٹی عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے اس مصیبت سے بچ جائیں، اور اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ناجائز کرنا پڑے تو ناجائز بھی کرنے لگتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لینا پڑے جھوٹ بھی کا بھی سہارا لینے لگتے ہیں۔ یعنی دنیا کے خرافات میں ہم گم ہو جاتے ہیں، مصیبت کی گھڑی میں اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں۔ اور نبیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر کے آپ واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہیں۔ اب نماز میں تو ہیں، اسلام میں صوفیت نہیں کہ عبادت کا مطلب ایسا ہے کہ انسان آس پاس کی اس کو کچھ بھی خبر نہ رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عبادت میں بھی مشغول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کان بھی کھڑے ہیں، آس پاس کی چیزوں کا بھی خیال ہے ذہن و دماغ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو صوفیت نہیں ہے کہ ڈوب گئے تو ڈوب گئے عبادت میں، دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز میں بھی یہی حال ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کہ دل میں بے چینی تھی، بے قراری تھی، اضطراب تھا، اسی وجہ سے نماز میں مشغول ہیں، اللہ سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فکر لاحق ہے کہ سارہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جھلک پاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ سارہ آ رہی ہیں تو ہاتھ کے اشارہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ نماز میں ہیں لیکن اشارہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال نماز سے وہ فارغ ہوتے ہیں، حضرت سارہ سے بات چیت ہوتی ہے، اور حضرت سارہ ساری تفصیل بتاتی ہیں کہ دیکھیے ایسا ایسا ہوا، اور اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور آخر کار اس نے مجبور ہو کر کے مجھے بھی چھوڑا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدیہ بھی دیا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی، حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی، تو اب 2 بیویاں ہو گئیں، سارہ بھی بیوی ہیں اور ہاجرہ بھی بیوی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ چکے ہیں، یہ بھی آپ قرآن میں سن چکے ہیں، ہجرت کر گئے تھے۔ باپ نے جب کہا کہ نکل جا میرے گھر سے، میرے علاقے سے، تو وہاں سے ہجرت، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس روئے زمین میں سب سے پہلے اپنے کنبہ قبیلہ وطن کو چھوڑنے والے اللہ کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے مصر کے راستے فلسطین میں جا کر کے آپ آباد ہوئے۔ اب
86 साल की उम्र हो गई है, बुढ़ापा के निशानात जाहिर होने लगे हैं, औलाद चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा लेता और खुशखबरी मिल जाती है, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दे दी कि एक बुर्दबार बच्चा तुम्हें मिलने वाला है। अब उसके बाद हज़रत हाजरा हमल से होती हैं और इस बीच में हज़रत सारा को शिकायत होती है हज़रत हाजरा से, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो शिकायत करती हैं। तो हज़रत हाजरा थोड़ा घबरा जाती है कि मेरी शिकायत हो रही है, इस वजह से वो अपने घर से भाग निकलती है। लेकिन फरिश्ते आते हैं उनके पास, आकर के खबर देते हैं कि कहाँ भाग के जा रही है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो खैर है उसमें, और वापस पलट के जाओ, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, उसका नाम इस्माइल रखना। ये खुशखबरी पा करके वो वापस पलट के आती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन बेटा की शक्ल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये नेमत अता की तो हम्द व सना बयान की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, शुक्रिया अदा किया। इसलिए हमें और आपको भी अपनी मुराद को भी मिल जाए तो हम अल्लाह की हम्द व सना में लग जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक। अल्लाह ने कुरान में इस शुक्रिया के अल्फाज का तज़किरा किया है। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे की उम्र में मुझे इस्माइल और इसहाक से नवाजा। तो तारीफ बयान करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीता बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आ जाता है कि हजरत हाजरा और इस्माइल को यहां से दूर भेजो। कहां ले जाके भेजना है? फिलिस्तीन से हुक्म हो रहा है कि मक्का में ले जाकर छोड़ दो। फिलिस्तीन में रह रहे थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कितनी दूरी होगी? काफी दूर। तो माँ और बेटे को मक्का में ले जाकर के छोड़ दो, यह अल्लाह का हुक्म होता है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को ले जा करके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी दूध पीता बच्चा माँ के साथ मक्का में ले जा करके छोड़ देते हैं। अब वहां पे उनके साथ क्या है? कुछ खजूर है और एक मुश्किज़े में थोड़ा सा पानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस पलटने लगते हैं तो हजरत हाजरा पीछे चल पड़ती हैं और पूछती रहती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग को यहाँ छोड़ कर आप किधर जा रहे हैं? जवाब नहीं देते। फिर पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं? जवाब नहीं मिलता। हजरत हाजरा ने देखा कि जब जवाब ही नहीं दे रहे, हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सवाल का तरीका बदल दिया। अब कहने लगी, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, क्या ये अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमें यहां छोड़ के चले जाओ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर हिला देते हैं कि हाँ। अब बोल पड़ते हैं, ये अल्लाह ही का हुक्म। कहती हैं इदन ला युज़य्यिउन अल्लाह, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तब तो हमें कोई परवाह नहीं, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, हमें ज़ाय नहीं करेगा, हमें अब किसी किस्म का कोई डर नहीं है। यहां खाना नहीं है, पाना नहीं है, ना आदम है ना आदमजात, कोई नहीं है, किसी चीज का अता पता नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मुश्किज़े का पानी कब तक चलेगा भाई? पानी पीती रही और अपने बच्चे को दूध पिलाती रही, मुश्किज़े का पानी खत्म हो गया तो दूध भी खत्म। अब बच्चा तड़पने लगा, जमीन में लौटने लगा, और माँ का दिल बच्चे को की तड़प देख करके कहां बर्दाश्त कर सके, बहुत बेचैन हो गई कि अब क्या होगा। अब कोशिश कर रही हैं कि शायद कुछ इंतजाम हो जाए। बगल में नजर डाला तो एक पहाड़ी नजर आ रही है, सफा, काबतुल्लाह के बिल्कुल बगल ही सफा पहाड़ी नजर आ रही है। तो चल पड़ती हैं कि देखें चढ़ करके शायद कोई मिल जाए।
کوئی انتظام ہو جائے. جاتی ہیں صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں, ادھر ادھر نظر مارتی ہیں, کوئی نظر نہیں آتا. پھر بے قرار ہو کر کے بغل کے دوسری پہاڑی مروہ, سوچتی ہیں کہ چلو ادھر شاید کوئی نظر آ جائے. پھر چلتی ہیں اور مروہ پہاڑی پہ جا کر کے نظر دوڑاتی ہیں, کوئی نظر نہیں آتا. اسی بے قراری اور بے چینی کے عالم میں 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. 7 چکر پورا ہونے کے بعد آواز سنائی دیتی ہے, لگتا ہے کوئی بول رہا ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے, کون ہو تم؟ اس کے بعد جب اپنے بچے کے اوپر جا کر کے نگاہ ڈالتی ہیں تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود, اور اپنے ایڑی کے ذریعے سے یا پر کے ذریعے سے انہوں نے مارا زمین میں تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا ہے. حضرت حاجرہ نے اس کو گھیرنا شروع کر دیا کہ پانی بہہ نہ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حاجرہ پہ رحم فرمائے, اگر حاجرہ نے اس کا منڈیر نہ بنایا ہوتا تو زمزم بہتا ہوا پانی ہوتا, بہتا رہتا, سب اس کا استعمال کر سکتے تھے, وہ ایک جگہ محدود نہیں رہتا. لیکن انہوں نے منڈیر بنایا تو وہ ایک ہی جگہ محدود ہو گئی. یہ تو اللہ کا نظام. اب زمزم پینے لگی, اور زمزم غذا ہے, صرف زمزم پی کر کے بھی آپ پانی اور کھانا دونوں کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. حضرت حاجرہ زمزم پیتی رہی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی, اور اسی طریقے سے اپنے بچے کے ساتھ وہاں آباد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے, پلٹ کے تو دیکھ نہیں رہے تھے. آج کی دنیا میں ہم آپ سمجھتے کتنا ظالم شوہر ہے, بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے, توجہ بھی نہیں کر رہا ہے, لیکن دل محبت سے لبریز تھا ان کا, بڑی فکر تھی اپنے بال اور بچے کی. تھوڑی سی دوری پہ پہنچ کر کے جب نظر سے وہ لوگ اوجھل ہو جاتے ہیں تو اللہ سے رابطہ کرتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو, بعض اولاد کو تیرے محترم گھر کعبۃ اللہ کے قریب ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں کھانا پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کریں, تیری عبادت کی خاطر چھوڑا ہے, لہذا اللہ ان کا خیال رکھ. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. وارزقہم من الثمرات, اور پھلوں کا رزق انہیں عطا فرما دیں. یہ دعا کرتے ہیں, اور دیکھیے اللہ نے دعا قبول کر لی. قبیلہ جرہم کے لوگ سفر پہ نکلے ہیں, ادھر سے گزر ہو رہا ہے, پہلے بھی سفر کر چکے ہیں, آسمان پہ پرندے نظر آ رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی ادھر سے گزرتے تھے, یہاں پہ پرندے کبھی نظر نہیں آئے, اور پرندوں کے نظر آنے کا مطلب ہے کہ پانی کا انتظام ہے. لوگوں کو بھیجتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ذرا پتہ لگاؤ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں کیا وہاں پانی ہے. پتہ لگاتے ہیں تو ہاں پانی تو ہے, آب زمزم, اور اسماعیل بھی موجود ہیں اور حاجرہ بھی موجود ہیں. تو جرہم قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہاں بس جائیں, ٹھہر جائیں. حضرت حاجہ شرط لگاتی ہیں, پانی کا مالک میں رہوں گی, اس میں تم لوگوں کا حق نہیں ہوگا, اس کا مالک میں جیسا چاہوں گی ویسے پانی کا استعمال ہوگا. وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے اور بھی ان کے لوگ دھیرے دھیرے آ کر کے وہاں آباد ہو گئے. اب مکہ میں آبادی ہو گئی. اب اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اسی جرہم قبیلہ کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ پلتے بڑھتے رہے اور ان سے ہی عربی سیکھ لی. اور پھر جب جوان ہوئے تو اس سے پہلے کا معاملہ کیا ہوا, اس سے پہلے کا معاملہ تو پوری دنیا جانتی ہے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اسماعیل علیہ السلام جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے خواب دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا, اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کے پاس تشریف لے گئے ابا اور مشورہ کر رہے ہیں. تو مشورہ بھی کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ بھی مشورہ کرنا چاہیے. بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے,
تم بتاؤ تمہارا کیا خیال؟ جیسا باپ جیسی تربیت ویسا بیٹا. بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو یہ خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، تب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزریے ابو جان. اب میری طرف سے آپ فکر مت کیجئے کہ میں آپ کا ساتھ نہ دوں، ایسا نہیں ہوگا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا انشاءاللہ، ڈٹا رہوں گا، قائم رہوں گا، اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا، میں بھاگوں گا نہیں. جب باپ بیٹے تیار ہو گئے، شیطان بڑا پریشان ہوا، بادھا ڈالنے کی کوشش کی. 3 جگہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر کے شیطان کو مارا. حاجی لوگ جاتے ہیں تو جمرات کو جو کنکری مارتے ہیں اس کے پیچھے کا راز یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا، اللہ رب العالمین نے حج کے اندر اس سنت کو جاری فرما دی. حاجی لوگ رمی جمرات کرتے ہیں، 3 جمرات ہیں، 3 جگہ پتھر مارتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان یہ کھڑا ہوا ہے اسی کو مارو، پلر کو. وہ شیطان نہیں، وہ تو پلر ہے، ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے. کچھ لوگ جوتا چپل اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بڑا پتھر ڈھونڈتے ہیں کہ مارے خوب زور سے لگے شیطان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا، اس سنت کو ہم یاد کرتے تازہ کرتے ہیں. آج تو وہ پلر ہے جس پہ ہم لوگ مارتے ہیں، وہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ پتھر ایک پھینک دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا. اب اس کے بعد دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ باپ اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑا ہے اور بیٹا لیٹا ہوا ہے. فلما اسلما، دونوں تیار ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا بھی دیا ہے باپ نے پہلو کے بل. چھری چلا کر کے گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم خواب تھا لیکن تم نے تو سچے میں کر دیا اس کو، اور یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، تم کامیاب ہو گئے. وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے ایک بڑا ذبیحہ عطا کر دیا. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور اسی کو امت محمدیہ میں جاری فرما دیا. قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ بڑا معاملہ جوانی سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے واقع ہو چکا. پھر اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ پل کر کے بڑھ کر کے انہی کی بیٹی سے شادی کر لی اور پھر اپنا گزر بسر کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنا بیٹا اور اپنے بیوی وغیرہ کی خبر لینے کے لیے آتے رہتے تھے. اب اسماعیل علیہ السلام کسی کام پہ نکلے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آ گئے ہیں. پتہ لگاتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں، فلاں گھر اسماعیل کا. گھر میں جاتے ہیں، ایک خاتون ملتی ہے. اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ وہ معیشت کے لیے گئے ہیں، کچھ کمانے دھمانے کے لیے، کچھ انتظام کرنے کے لیے. اچھا آپ کون ہیں؟ میں ان کی بیوی ہوں. کیسا چل رہا ہے؟ کہہ رہے مت پوچھیے، بڑی دقت ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا گھر کا جو دروازے کا چوکھٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل لینا. اسماعیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہیں، ان کو خود ہی احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی آیا تھا. پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی آئے تھے؟ کہتے ہیں ہاں ایک بزرگ آدمی آئے تھے. کیا کچھ پوچھ رہے تھے؟ کہ پوچھ رہے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. پھر کچھ انہوں نے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ بڑی دقت چل رہی ہے، تنگی چل رہی ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ دروازے کا چوکھٹ بدل لیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ معلوم ہے وہ کون ہے جو آئے تھے؟ وہ میرے ابا تھے ابراہیم علیہ السلام. اور جو چوکھٹ بدلنے کی بات کہی گئی وہ معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ تم ہو. میں نے تم کو طلاق دے دیا، تم اپنے گھر جاؤ. چلی گئی. پھر دوسری خاتون سے، اسی جرہم قبیلہ کی دوسری خاتون سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی. پھر وقفہ گزرا، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اتفاق پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے.
اور اسی طریقے کا معاملہ ہوا. لیکن یہ خاتون شکر گزار تھی. جب پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے سب, گزر بسر کیسے ہو رہا ہے, کہا کہ اللہ کا فضل و احسان ہے, بہت اچھا انتظام ہے, کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے, بڑی فراخی ہے, بڑی کشادگی ہے. اللہ کی خوب تعریف کی, حمد و ثنا کی. تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہہ دینا کہ گھر کے دروازے کا چوکھٹ اچھا ہے, اس کو باقی رکھنا, بدلنا نہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے پوچھا پاچھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں کہہ گئے ہیں کہ تم کو میں باقی رکھوں نہ بدلوں. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ کے گھر کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایک کام ہے میرا, تم کو مدد کرنی پڑے گی. کیا کام ہے؟ کعبۃ اللہ کی میں تعمیر کرنا چاہتا ہوں, تم میرا ہاتھ بٹاؤ. کہتے ہیں ابو جان تیار ہوں. باپ بیٹا مل کر کے کعبۃ اللہ کی اصل بنیاد پر کعبے کی تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر کے لا کے دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام دیوار کھڑی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس بیچ میں اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کعبۃ اللہ کی دیوار جب وہ کھڑی کر رہے تھے, بلند کر رہے تھے, تو اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے باپ بیٹا, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اے ہمارے پروردگار یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں تو قبول فرما لے اسے. ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگار تو قبول فرما لے. دعا کر رہے تھے. دیوار جب ذرا اونچی ہو گئی تو اس کے بعد مشکل ہو گیا کہ اب دیوار بلند کیسے کریں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر چنا, اس کے اوپر چڑھ کر کے دیوار تعمیر کرنے لگے. آج جو مقام ابراہیم آپ لوگ دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ میں جا کے, وہ وہی پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات, اسی کو رکھا گیا, محفوظ رکھا گیا ہے, اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کی. آگے کی دعا بھی ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل ہم دونوں کو, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب ہم دونوں کو فرما بردار بنا. رب کے فرما بردار تھے لیکن مزید اللہ سے کہہ رہے ہیں مسلمین لک, تیری فرما برداری کروں زندگی بھر, اس کی توفیق عنایت فرما. اور صرف ہم دونوں ہی نہیں, میری آل و اولاد میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو تیرا فرما بردار رہے. امت مسلمۃ لک. آگے لمبی دعا ہے. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, اور اس سلسلے میں حجر اسود کی بھی بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک خوبصورت پتھر لے کر کے آؤ. دوسری بار پھر کہتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام چل پڑتے ہیں, لیکن ان کو نیند آ جاتی ہے, وہ سو جاتے ہیں, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو لا کر کے وہاں لگا دیتے ہیں. یہ سلسلہ ہے, تاریخی طور پر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو اسلم قبیلے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارمو, تیر اندازی کرو, اے اسماعیل کی اولادو تم لوگ تیر اندازی کرو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے تیر اندازی کے سلسلے میں مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ, میں فلاں ٹیم کے ساتھ ہو جاتا ہوں, فلاں قبیلے کے ساتھ میں ہوتا ہوں, تم لوگ دوسری طرف ہو جاؤ اور مل کر کے تیر اندازی کا مقابلہ کریں. تو دیکھا کہ دوسرے لوگ رک گئے تیر اندازی سے. کہا کہ کیا بات ہے بھائی, تم لوگ تیر اندازی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اب ہم لوگ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اب ہم لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسا ہے, میں تم سب کے ساتھ ہوں, میں اب الگ کسی کے ساتھ نہیں, تم سب کے ساتھ ہوں, تیر اندازی کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ تیر انداز تھے اور انہی کی اولاد ہو تم لوگ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, انہ کان صادق الوعد, وعدہ کے سچے تھے.
वकाना रसूलन नबिया, अल्लाह के रसूल और नबी थे। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और हजरत इस्माइल इस्लाम अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और हजरत इस्माइल इस्लाम अल्लाह को बड़े पसंद थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी तो उसमें एक दुआ ये भी थी, काबतुल्लाह की तामीर करते वक्त जो दुआ कर रहे थे उसमें एक दुआ ये भी थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ये जो आबाद हो गई है यहाँ पे, इनके अंदर तू एक रसूल भेजना। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, इनमें से एक रसूल भेजना। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और रसूल भेजा। कौन है वो रसूल? आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे अजीम इंसान पैदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, नसब बयान करते हुए कहा कि इन अल्लाह अस्तफ़ा किनाना मिन वलद इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किनाना को चुना। वस्तफ़ा कुरैशन मिन किनाना, और किनाना में से कुरैश को अल्लाह ने चुना। वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिम, और कुरैश से बनु हाशिम को अल्लाह ने चुना। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और बनु हाशिम से अल्लाह ने मुझको चुना। ये आपने सिलसिला बयान कर दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से मेरी जंजीर जुड़ी हुई है। यहूदियों को इतना ज्यादा हसद क्यों हो गया मालूम है? यहूदी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले कुफार और मुशरिकीन को कहा करते थे कि रुक जाओ, आखिरी रसूल आने वाले हैं, मिल करके तुम सबकी खबर लेंगे। इंतजार में थे, हवाला दिया करते थे, चूंकि अहले किताब अपनी किताबों में पढ़ चुके थे कि आखिरी रसूल आने वाले हैं, उनके सिफात के बारे में उनको मालूम। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये अहले किताब ये नबी को वैसे ही पहचानते हैं कि ये अल्लाह का आखिरी सच्चा नबी है, रसूल है, जैसे अपने बेटों को पहचानने में इनको शक नहीं है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये अपने बेटों को वैसे ही पहचानते हैं, जैसे ये नबी को वैसे ही पहचानते हैं कि अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल है, जैसे अपने बेटों को ये पहचानते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हसद की वजह से कि हमारा जो सिलसिला नसब था वो याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस तरफ से हम लोग थे। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में ये बनु इसराइल। इनको बड़ा खराब लगा, करे ये हमारे बनु इसराइल में नहीं आया आखिरी रसूल, ये इस्माइल की औलाद में आ गया। हसद की बुनियाद पर सिर्फ वो मुखालिफत करने लगे। तो ये आपके सामने बड़ा खूबसूरत तज़किरा आज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की राह में हमेशा हर तरीके से कुर्बान होने के लिए तैयार रहने की तौफीक इनायत फरमा दे। Mm-hmm.